ایجوکیشن از دا ڈور آف سکسیز، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے ذریعے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ پہ نہیں جن کو تو نے بھٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے قرآن کی پہلی آیت بھیجتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے۔ یعنی اللہ نے کلیئرلی بتا دیا کہ تم وہ سیدھا راستہ کیسے پا سکتے ہو جس کی تم نے دعا کی ہے، جو راستہ تمہیں انعام پانے والوں میں شامل کر دے۔ یہاں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا پرپز اور اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہاں تو جو ہم نے ایجوکیشن کے نام پہ جو گل کھلائے ہیں، جو جائیدادیں بنائی ہیں، یہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اور نہ وہ پرپز ہے جو ایجوکیشن کا ہونا چاہیے۔ بھائی یہاں تو سکسیس کی میننگ کو ہی چینج کر دیا۔ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ویسٹ نے نافذ کیا ہے نا، تو اس سے ہماری پچھلی 2-3 نسلیں ایسے انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہوئی ہیں کہ اب تو بچوں کو اسی لیے پڑھاتے ہیں اور ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ سکسیس پا جائے۔ جی سکسیس، لیکن وہ سکسیس جو انہیں زیادہ دولت مند بنائے، وہ سکسیس جو انہیں دنیا میں شہرت دے، وہ سکسیس جو انہیں 10 لوگوں کی بھیڑ میں ان کی واہ واہی اور تعریفیں کروائے۔ حالانکہ اللہ نے سکسیس کی جو تعریف بیان کی ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ جس انسان کے دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ ملے گا تو وہ کہے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے سکسیس کی ریئل ڈیفینیشن، جس کا تعارف اسلام ہمیں کراتا ہے۔ لیکن ہم اور ہماری پچھلی نسلیں جس ایجوکیشن سسٹم کے تابع ہوئی ہیں نا، وہ سسٹم انسان کو لمیٹڈ کرنے کے لیے آئی ہے، محدود کرنے کے لیے، کہ جب تک کوئی انسان اس پرٹیکولر یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ سے ڈگری حاصل نہ کی ہو، تب تک نہ ہی وہ ایک اچھا فلاسفر بن سکتا ہے، نہ ہی وہ انجینئر بن سکتا ہے، اور نہ ہی بزنس مین، کیونکہ اس نے اس ویسٹ کی بنائی ہوئی ایجوکیشن سسٹم کی تابعداری نہیں کی، جو اسے اپنی کوالٹی، اپنی قوت، اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ڈگری کا پابند بنایا تھا، جس نے آپ کو محدود کر دیا۔ تم اگر اس کی پابندی کرو گے تو اچھے انجینئر بنو گے، ورنہ نہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں اس چیز میں پابندی نہیں رکھی، کیونکہ اسے تمہاری ڈگریوں سے کوئی مطلب نہیں، اسے تمہارے کام سے مطلب ہے، جس کے بیسس پر تم اصحاب یمین بنو، جن کے ہاتھ میں کامیابی کا رزلٹ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ کا ایجوکیشن سسٹم کسی کو ڈگری کا پابند نہیں بناتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک بار میں ایک انسان ڈاکٹر یا انجینئر یا سائنٹسٹ یا فلاسفر کہلائے گا، بلکہ اس سسٹم میں ایک انسان ایٹ دا ٹائم ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ بن کے انوویشن بھی کر سکتا ہے، اور ایسٹرونومی کے تمام رازوں کا پردہ فاش کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، اور پولیٹیکلی اور فلاسفیکلی کسی بھی ایشو کو سالو کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ آپ اسلامک ہسٹری کو کھنگالئے اور پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن الہیثم سے لے کر ابن خلدون، ابن سینا، جابر بن حیان، الخوارزم، پیری سیری جیسی شخصیت گزری ہے، جن کے دور کو ہم اسلامک گولڈن ایج کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑی، جنہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ کا ایگزام کو اول نمبر سے پاس نہیں کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ علم کے لیے ہم محدود نہیں کیے گئے ہیں، اور علم حاصل کر کے انہیں دولت شہرت نہیں بلکہ تامرون بالمعروفی والے کام کرنے تھے، جو علم حاصل کرنے کا پرپز ہوتا ہے، جس کا اجر انہیں اصحاب یمین کی شکل میں قیامت کے دن ملے گا۔ سر ویسٹ کو تو انسانوں کو نوکر چاہیے تھا جو اس کے آفسوں میں کام کر سکے، اسی لیے اس نے سازش کے تحت تمہیں ڈگری کا پابند بنایا کہ یہ بندہ اس کام کا نوکر بننے کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے اور کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، اس نے تمہارے اوپر سے ڈگری کی پابندی کو ختم کر دیا۔ جن کو اللہ کی یہ بات سمجھ آئی
وہ اپنے دور کے بہترین لوگ بنے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر، یعنی کریٹر جس بک کا خود مصنف ہو وہ بک سمجھ کر اس میں غور و فکر کی، اس نے اپنے دور کو گولڈن ایج کا لقب دے دیا۔